السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله تعالى في مقام آخر وهم يسترقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا
فما للظالمين من نصير. ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گناہگار ہوں میں. جان کر بھول کر جو کیا ہے، جان کر بھول کر جو کیا ہے پتا اس کی سزا ہے. تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا. تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، تیری رحمت ہی تو آسرا ہے. تجھ کو کہنے کو کچھ نہ بچا ہے. میرے سجدوں میں، میرے سجدوں میں اپنی نظر کر، میرے سجدوں میں اپنی نظر کر. میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر. ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ کو ہم کو معاف کر دے، رب کعبہ تو مجھ کو معاف کر دے. ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گناہگار ہوں میں. ہر قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر. محترم سامعین حضرات، عبادتوں کا، تلاوتوں کا، ریاضتوں کا مہینہ الوداع ہونے جا رہا ہے، اور جس کا آخری جمعہ ہے. مجھے اور آپ کو پوری لگن اور جستجو کے ساتھ رمضان کے اس آخری اشارے میں رب کی رحمتوں کو دامن میں سمیٹنے کا موقع ملا ہے. پوری کوشش کے ساتھ میں اور آپ اپنے آرام راحت کو بھلا کر دنیا میں جتنی مشقتیں ہیں ان کو برداشت کر کے ایسے اعمال کریں کہ ہماری جو اخروی زندگی ہے اس میں نجات کا سامان بن جائے. کیونکہ اجر و ثواب، عطا اور بخشش، اور اسی طرح جہنم سے آزادی اب درگزر توجیحات ربانی، عطائے اور عنایت ربانی ہماری طرف گامزن ہیں. اللہ رب العزت اس کا صلہ دینے والے ہیں، ریاضتوں کا، عبادتوں کا، قیام کا، سیام کا. تو مجھے اور آپ کو اس رحمت بھری گھڑیوں میں اس کو آخری لمحات جان کر، آخری رمضان جان کر کہ شاید میری یہ زندگی کا آخری رمضان ہو، شاید میری زندگی میں کے یہ آخری لمحات ہوں،
شاید مجھے دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے، میں اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا دوں، میں خلاصی حاصل کر دوں۔ حضرات، یہ دنیا کا بندہ جو ہے دنیا میں آتا ہے، اس کا سیزن مال کا ہوتا ہے، مال کمانے کی خاطر دن رات ایک کرتا ہے، اور جب آخری سیزن کے لمحات ہوتے ہیں اپنی راتوں کا چین خدا بیٹھتا ہے، مشقتیں برداشت کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ آخری دن ہے جی، مال کمانے کے، ہم اس دنوں میں مال اکٹھا کر لیں، پورا سال بیٹھ کے کھائیں گے۔ حضرات، یہ دنیا کا مال اکٹھا کرنے والا کتنی محنت اور مشقت کرتا ہے، اور لمحہ فکریہ ہے میرے اور آپ کے لیے کہ جس خالق نے نیکیوں کا یہ سیزن دیا تھا، آخری عشرے میں جس قدر ہمیں رب کی رحمت کو دامن میں سمیٹنا تھا، مسجدوں کی آباد کاری کی بجائے ہم نے بازاروں کو گرم کر دیا، بازاروں کو آباد کر دیا۔ بازاروں میں اتنا رش ہے، مسجد میں تمہیں رش نظر نہیں آئے گا۔ بازاروں میں عورتیں دندناتی پھرتی ہیں، بے پرد پھرتی ہیں، اور مقصد صرف شاپنگ ہے کہ ہم نے شاپنگ کرنی ہے عید کی، ہم نے مال خریدنا ہے عید کے لیے۔ حضرات، اس خوشی کے لیے جو خوشی صرف مومنوں کو ملنے والی ہے، وہ خوشی جو صرف روزے دار کو ملنے والی ہے، یہ ایسا دندنتا پھرتا انسان مسجد کی جانب رخ نہیں کرتا، اللہ کی جانب رخ نہیں کرتا، رسول کی جانب رخ نہیں کرتا، کرتا ہے تو بازار کی طرف، کرتا ہے تو مال کی طرف، پھر کہتا ہے کہ اللہ ہم پہ اپنی رحمت کر دے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کی سمجھ اور فقاہت عطا فرمائے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری اشرا آتا تو تحروا لیلۃ القدر، جناب محمد رسول اللہ لیلۃ القدر کی تلاش میں نکل آتے۔ رات کا قیام، رات کا جگراتا صرف خود ہی نہیں کرتے، بلکہ شد مقدرہ اپنے آپ کو مضبوط کرتے کہ میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے، اپنے بیوی بچوں کو بھی جگاتے کہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، رب سے معافی کا مہینہ ہے، رب العالمین کو راضی کرنے کے دن ہیں۔ تمہیں موقع مل جائے تو اللہ خالق و مالک 84 سال کی عبادت کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں، تیری خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں، تیرے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ اس لیے جناب محمد رسول اللہ کا آخری اشرا تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی تلاش میں گزر گیا۔ میرا اور آپ کا آخری اشرا بستر میں گزر گیا ہے، میرا اور آپ کا آخری اشرا بازاروں میں گزر گیا ہے، میرا اور آپ کا آخری اشرا دکانداری میں گزر گیا ہے، میرا اور آپ کا آخری اشرا جو ہے سرکاری میں گزر گیا ہے۔ رب العالمین کی تابعداری کے گزر نہیں رہا، اللہ رب العزت کی تابعداری میں آ جاؤ۔ آج کی دعوت ذکر اسی بات کی ہے کہ لوگوں آخری اشارے میں اللہ رب العزت کے پیارے رسول فرمایا کرتے تھے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کو اکٹھا کرنے والے اور نیکیوں کو اکٹھا کر، یا باغی الشر اکثر، اے برائی سے رکنے والے، برائی کرنے والے، برائی سے باز آ جا، بے حیائی سے باز آ جا، اللہ کی جانب آ جا، کیونکہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کی ہر رات کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت رمضان مبارک کی ہر رات کو بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، جہنم سے خلاصی ملتی ہے، اس جہنم سے جس جہنم کا کھانا جو ہے وہ پیپ ہے، لہو ہے، اور جس جہنم کا لباس جو ہے وہ آگ ہے، جس جہنم کا جو حق کڑیاں لگنے والی ہیں وہ آگ کی بنی ہیں، جس جہنم کے جو طوق پہنائے جائیں گے وہ آگ کے بنے ہیں، اس جہنم کی بات کرتا ہوں جس جہنم کی زنجیریں جو ہیں وہ آگ کی بنی ہیں۔ اللہ رب العزت تمہیں آزاد کرنا چاہتے ہیں، اللہ تمہیں خلاصی دینا چاہتے ہیں۔ تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ چاہتا ہو کہ میرا بیٹا اور میرا دھڑتے جگر، میری بیٹی میری آنکھوں کے سامنے آگ میں جل جائے؟ وہ یہ چاہتا ہے تم میں سے کہ دنیا کی آگ میں میں خود جل جاؤں؟ کوئی بھی مائی کا لال ایسا دنیا میں موجود نہیں ہے جو یہ چاہتا ہو، جس کی
چاہت یہ ہو کہ میں اور میرے بچے آگ میں جل جائیں، اللہ رب العزت ان خربوں اور لاکھوں ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ رب العزت ان رحمتوں کو تم سے نوازنے والے، کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ماں کی ممتا تمہیں دی ہے کہ دنیا کی ماں تمہیں آگ میں جلنا برداشت نہیں کرتی، تو میں تو رب العالمین ہوں، میری رحمت اتنی وسیع ہے کہ میرے غصے پہ غالب آ گئی ہے، میں تمہیں موقع دے رہا ہوں، اے حضرت انسان میری جانب واپس پلٹ آ، کچھ ایسے آواز کچھ ایسے بہانے میں نے تیرے لیے تیار کیے ہیں تو ان کو کر گزر، میں تیرا رب پھر راضی ہوگا، ورنہ کیا ہوگا، ورنہ کیا ہوگا، پھر وہی ہوگا جو کافر کہتے ہیں۔ کیا کافر کہتے ہیں؟ کافر کیا کہتے ہیں؟ اللہ تو نے ہمیں عذاب دیا ہے، تو نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا ہے، ہم وہ تھے جو تیری نہیں مانا کرتے تھے، ہم نے تیری قرآن کو تیرے نبی کے فرمان کو پس پشت ڈال دیا تھا، اللہ ہم نے وقت کو ایسے ہی ضائع کر دیا تھا، اب یہ وقت آ چکا ہے، اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، چیخ چیخ کر یہ آوازیں لگانے والا اس جہنم سے نکلنے کی آوازیں لگا رہا ہوگا، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، چیخ چیخ کر کہنے والا کہ باغی جس کی زندگی ساری بغاوت میں گزر گئی، یہ مجرم جس کی ساری زندگی جرائم میں گزر گئی، یہ وہ منافق ہے، یہ وہ مشرک ہے جس نے ساری زندگی رب کی ناراضگی میں گزار دی ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ، اللہ میں چیخ رہا ہوں، ان آنکھوں سے آنسوں کو بہا رہا ہوں۔ اللہ زبان حال سے فرماتے ہیں اے حضرت انسان میں نے تیرے لیے اتنا آسان کر دیا تھا، جہنم کی خلاصی کو اتنا آسان کر دیا تھا، تو جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کر سکتا تھا، ان آنکھوں سے تو قطرے آنسو کے گرا دیتا، مجھے رب میں رب تیرے اوپر رحم کرتا، تجھ پہ ترس کھاتا، تجھے تیرے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا۔ اے حضرت انسان وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ، اب تو چیخ رہا ہے، اب تو چلا رہا ہے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اللہ مجھے ایک اور موقع دے، اللہ مجھے ایک اور زندگی دے، اللہ مجھے ایک اور وقت دے، اللہ مجھے ایک اور ساعت دے، اللہ میں کیا کروں گا؟ نعمل صالحا، ساری زندگی نیک اعمال کروں گا، اللہ ساری زندگی تیری فرما برداری کروں گا، اللہ ساری زندگی تجھے مناؤں گا، نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اللہ وہ عمل نہیں کروں گا جو تیری ناراضگی کا سبب بننے والے، اللہ وہ عمل نہیں کروں گا جن سے تو ناراض ہو جاتا ہے، اللہ تو جن سے تیرا غضب ہم پہ نازل ہوتا ہے، اللہ ایسے عمل نہیں کروں گا، ایک موقع دے، ایک موقع دے۔ یہ کیا کون کہہ رہا ہے؟ یہ مجرم کہہ رہا ہے، یہ کون کہہ رہا ہے جس نے ساری زندگی رمضان ایسے ہی گزارے ہوں گے، یہ کون کہہ رہا ہے جس نے ساری زندگی بغاوتوں میں گزاری ہوگی، یہ کون کہہ رہا ہے جس نے محمد رسول اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری ہوگی، یہ کون کہہ رہا ہے جس نے ماں باپ کی نافرمانی میں زندگی گزاری ہوگی، یہ کون کہہ رہا ہے جس نے ساری زندگی بیواؤں اور یتیموں پہ ظلم کیا ہوگا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جو قطع تعلقی کرتا تھا، رشتے داروں کو توڑتا تھا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جس پہ رب ناراض ہے، اللہ مجھے موقع اور دے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں اے حضرت انسان اولم نعمرکم ما یتذکر، اولم نعمرکم ما یتذکر، کیا میں نے تجھے رمضان نہیں دیا تھا؟ کیا میں نے تجھے عمر نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تجھے تندرستی توانائی نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تجھے مال تندرستی سے نوازا نہیں تھا؟ اللہ جی ہاں نوازا تھا۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فی وجاءکم النذیر، ہاں ہاں مال کے نشے میں تو دھت ہو گیا تھا، مال کے غرور میں طاقت کے نشے میں تو اپنے رب کو بھول چکا تھا، میں نے ڈرانے والے بھی بھیجے تھے، ڈراؤ جا کر اس کو، سمجھاؤ جا کر اس کو، اس جہنم کے عذاب کی وعیدیں سناؤ اس کو کہ اللہ نہیں معاف کریں گے، جب جہنمی جہنم میں چلا جائے گا، چیخے گا، چلائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوائی والا عذاب اس کا مقدر بن جائے گا۔ میں نے ڈرانے
العزت پھر فرماتے ہیں فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب مزہ چکھ اس بات کا جو تو کرتا رہا ہے، اب تجھے تیرا کوئی مددگار نہیں ہے، اب تیرا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے، اب تیری کوئی پکار سننے والا نہیں ہے۔ دنیا میں پکار سنتا ہوں، عباد الرحمن کی پکار سنتا ہوں، دنیا میں پکار سنتا ہوں، ان کی دعائیں سنتا ہوں، جو صبح پڑھتا ہے نماز، شام پڑھتا ہے نماز اور کہتا ہے اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہ میں اس آگ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اللہ میرے عذابوں سے میں ڈرتا ہوں، کیونکہ وہ عذاب ایسے عذاب ہے نزاعۃ للشوا، جو چمڑیوں کو ہدیب دینے والے ہیں، اللہ وہ ایسے عذاب ہیں جو چمٹ جانے والے ہیں۔ تیرے رحمان کے بندوں نے یہ بھی پکار کر کہا ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، دنیا میں جس نے اس طرح کی دعائیں کی ہوگی اللہ رب العزت اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے عذاب فرمائے گا۔ آخری اشارہ ہے غنیمت جان، شاید تیری یہ آخری زندگی کا آخری رمضان ہو، شاید تجھے یہ موقع ملا ہے آخری موقع ہو، اولم نعمرکم، یہ تجھے موقع ملا ہے، یہ تجھے وقت ملا ہے، یہ تجھے نصیحت حاصل کرنے کا فرصت ملا ہے، یہ چانس ملا ہے، اس کو ضائع نہ کرنا، اس کو ضائع نہ کرنا، خدا کے لیے اس کو ضائع نہ کرنا۔ ہاں تم اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا سکتے ہو، اپنے آپ کو جہنم سے خلاصی دلوا سکتے ہو، جہنم کے انگاروں سے، جہنم کی دہتی آگ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ کیسے بچاؤ گے؟ جب تم توحید کو اپناؤ گے۔ کیسے بچاؤ گے؟ جب تم اخلاص کے ساتھ زندگی بسر کرو گے۔ کیسے بچاؤ گے؟ جب تم تقویٰ اختیار کرو گے۔ تم جہنم کے انگاروں سے کیسے بچو گے؟ جب تم اللہ کی اطاعت کرو گے۔ تم جہنم کے انگاروں سے کیسے بچو گے؟ جب تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کی محافظت کرو گے۔ جب تم جہنم سے تم بچ سکتے ہو، جہنم کے انگاروں سے، دہتی آگ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ کیسے بچاؤ گے؟ جب تم نمازوں کی محافظت کرو گے، جب تم دین اسلام اور ایمان کی حفاظت کرو گے، جب تم رمضان المبارک کی قدر کرو گے، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے انگاروں سے بچ جاؤ گے۔ اور جو جہنم کے انگاروں سے بچ جاتا ہے جنت کے نظاروں کا وارث بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم کے انگاروں سے بچا لیا گیا، جو جنت کا وارث بنا دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خساروں سے بچ گیا، گھاٹوں سے بچ گیا۔ اللہ رب العزت نے اس کو کامیاب بنا دیا۔ اللہ کامیاب لوگوں کے صف میں مجھے اور آپ کو شامل فرمائے۔ اللہ کامیاب لوگوں کی صف میں مجھے اور آپ کو شامل فرمائے۔ حضرات آج کا پیغام کیا پیغام ہے؟ اے اہل ایمان قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ وہ سخت آگ ہے، وہ دھاڑے مار رہی ہے، وہ پکار پکار کر کہے گی حل من مزید، کوئی اور ہے تو اس میں ڈالو۔ اتنے غصے سے لبریز ہے، 70 ہزار فرشتوں نے پکڑا ہے، ایک ایک لگام کے ساتھ 70 ہزار فرشتہ اس کی 70 ہزار لگامیں اس کو کھینچ رہے ہیں، پھر بھی وہ مارے غصے سے کہہ رہی ہے اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، وہ اس کی آواز سے کلیجے پھٹ جائیں۔ اگر اس کا دول اس دنیا میں پھینک دیا جائے تو میرے محبوب نے فرمایا دنیا راکھ بن جائے، اس کے ذائقے کڑوے ہو جائیں۔ اس جہنم سے اپنے آپ کو بچا دو۔ اپنے آپ کو نہیں بچانا، اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں کو بھی بچا دو۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے، تمہاری ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا تیرے عہد کے بارے میں، تیرے عہد شباب کے بارے میں۔ میں نے جوانی دی تھی، میں نے مال دیا تھا، میں نے اولاد دی تھی، یہ مختلف قسم کے سوالات جو تمہیں حل کرنے ہیں دنیا میں رہ کر کر لے تو جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے، نبی میرے پیارے محبوب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے عزیز و اقارب کو بھی ڈراؤ، اللہ کا خوف دلاؤ، اللہ کے عذابوں سے بچاؤ۔ میرے محبوب آتے ہیں، میرے محبوب نے آ کر کہا یا عبد مناف، عبد المطلب سے کام نہیں لیا، وہ دادا تھا، پر دادا سے کہا میری جتنے بھی اجداد کے لوگ ہو، میرے داد کے ہو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں یا عبد مناف، اے عبد مناف کے لوگوں، اے عبد مناف کے لوگوں، اے میرے عزیز رشتہ داروں، میرے چچاؤں اور میرے کزن اور میرے دوسرے دوست احباب، میں تمہیں کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا دو، اپنے آپ کو جہنم کے انگاروں سے بچا دو، اپنے آپ کو دنیا میں رہ کر اللہ رب العزت کے دیے ہوئے اعمال کر کے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر لو۔ نبی اکرم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ سلیلی ما شئت من مالی، دنیا میں جتنا مال چاہتی ہے میں محمد رسول اللہ مال دینے کو تیار ہوں، جتنا کہتی ہے میں مال دے دیتا ہوں، لیکن یہ نہ کر کہنا کہ میرا بابا نبی تھا، یہ نہ کر کہنا اعمال کرنے والا رب کی رحمت میں آنے والا اس جہنم سے بچ جاتا ہے، جو اس کی رحمت سے دور ہو جائے، جو اس کی رحمت سے دور ہو جائے، جو اس کی مغفرت سے دور ہو جائے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خسارے میں چلا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے یہ پیغام بنا، دنیا میں رہ کر میں باپ ہوں، باپ کی حیثیت سے اپنے بیٹوں پہ نظر رکھوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا میرے لیے وبال جان بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیٹی میرے لیے وبال جان بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے لیے میرا بیٹا خسارے کا باعث بن جائے۔ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا دو، بچا سکتے ہو تو بچا دو، ممکن ہے بچانا۔ اگر تیرے بیٹے کا، تیری بیوی کا، تیرے رشتہ دار کا عقیدہ درست نہیں ہے، اس کے عقیدے کی اصلاح کر، تو جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں جس بندے نے دل سے، صدق دل سے کلمہ پڑھ لیا، صدق دل سے عقیدہ توحید کو اپنا لیا، حرم علی النار، اللہ خالق و مالک نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کر، سب سے پہلے اپنے بیوی کی، اپنے بچے کی، اپنے بیٹے کی، اپنے رشتہ دار کی عقیدے کی اصلاح کر، عقیدہ توحید کا درس دے، کیونکہ عقیدہ توحید نہیں ہے تو اعمال خسارے میں چلے جائیں گے، عقیدہ توحید نہیں ہے زندگی برباد ہو جائے گی، عقیدہ توحید نہیں ہے نجات سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، عقیدہ توحید ہے تو نجات ہی نجات ہے۔ پورا قرآن پڑھ لیجئے، کوئی پارہ ایسا نہیں، کوئی سورت ایسی نہیں، کوئی آیت ایسی نہیں جس میں عقیدہ توحید کا درس نہ ہو، جس میں شرک سے ممانعت نہ ہو، شرک سے بچنے کا درس دیا گیا، توحید کو اپنانے کی اللہ رب العزت نے تبلیغ اور تعلیم دی ہے۔ اللہ صحیح معنوں میں عقیدہ توحید کو سمجھ عطا فرمائے۔ وہ بندہ جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے جو ایماندار ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو تم بچا سکتے ہو جہنم کے انگاروں سے اگر تم ایماندار ہو۔ ایمان والا بندہ جس کے دل میں من خردل من ایمان، ذرا رائی کے دانے کے برابر ایمان موجود ہے، اللہ رب العزت فرمائیں گے اس کو جہنم کی آگ سے نجات دے دی جائے۔ اللہ اکبر، تیرا ایمان اتنا قیمتی ہے، اس کو ضائع نہ کر۔ اللہ خالق و مالک نے تجھے پھر کہا خوف الہی کو اپنا، خوف الہی، خشیت الہی، اس کو دل میں جگہ دے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، اللہ زندگی گزر گئی ہے، اپنی منمانی میں گزر گئی ہے، تیری بغاوت میں گزر گئی ہے، اللہ تیری نافرمانی میں گزر گئی ہے، اب ڈر آیا ہے قبر کی وحشت سے، اب ڈر آیا ہے اللہ قبر کے کیڑوں اور مکوڑوں سے، اب ڈر آیا ہے اللہ قبر کی تنہائی سے، اللہ اب ڈر آیا ہے تیرے عذابوں سے، اللہ تیری گرفت سے ڈر آ گیا ہے، میں رو دیتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا یہ بیٹھنے والا اپنی آنکھوں سے آنسو کو بہا دیتا ہے، اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے۔ من ذکرنی فی یومن او خافنی من مقام، اپنے رب کے سامنے
کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اپنے رب کو یاد کر کے رو دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پیارے پیغمبر کی یہ حدیث، انس اس حدیث کے راوی ہیں، اخرجو من النار، اس بندے کو بھی جہنم سے آزاد کر دیا جائے، اس بندے کو بھی جہنم کے انگاروں سے خلاصی دے دی جائے۔ پتہ چلا جہنم سے آزادی اب سستا دور ہے، اب بہترین پیکج ہے، بہترین دن ہے۔ 25-23 گزر گئے، باقی 4-5-7 دن ہیں جو مہمان کی صورت میں آ رہے ہیں۔ اب وقت ہے اعتکاف کرنے والا معتکف، عبادت کرنے والا عبادت گزار، قیام کرنے والا قیام کی حالت میں، تسبیحات اور ذکر و اذکار کی صورت میں، استغفار کی صورت میں، توبہ کی صورت میں، انابت اللہ کی صورت میں، گناہوں پہ نادم ہونے کی صورت میں، اور اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے ان کی تعمیل کی صورت میں اپنے رب کو منا کر جہنم سے آزادی حاصل کر لو۔ نبی محمد رسول اللہ فرماتے ہیں وہ نمازیں پابندی سے پڑھا کر، جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ خالق و مالک حرم علی النار، اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ جو فجر اور عصر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ جو عصر کی نماز سے 4 رکعت پہلے پڑھ دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ جو اپنی بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ جو اپنے اخلاق کو سنوار دیتا ہے، اپنے کردار کو سنوار دیتا ہے، اپنے آج کو، اپنے کل کو، اپنے حال کو سنوار دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ جو مسلمانوں کی عزت کی دفاع کی خاطر لڑتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ جو رات کو روتا ہے، تنہائی میں رو دیتا ہے، راہ خدا میں پہرا دیتا ہے، اس آنکھ پر اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو جہنم کی انگاروں سے بچا لیا گیا، جنت کا وارث بنا دیا گیا، وادخل الجنہ فقد فاز، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اے اللہ ان کامیاب لوگوں کی سب میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔ اللہ ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری رحمت کا بہانہ بنتے ہیں اور جہنم سے آزادی کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو اسلاف کیا کرتے تھے۔ اللہ ایسا خوف دے جو اسلاف کے دلوں میں ہوا کرتا تھا۔ اللہ خواہشات نفس کو تزکیہ نفس کرنے کی توفیق دے، خواہشات نفس کو کچلنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. عید الفطر کی نماز آنے والی ہے۔ عید الفطر کی نماز سے قبل آخری عشرے میں جس طرح اعتکاف اور لیلۃ القدر کی تلاش، قیام میں زیادہ، گناہوں سے کنارہ کشی، توبۃ نصوحہ، انابت اللہ، خوف خدا، اور اسی طرح نمازوں کی پابندی، تقوی، اخلاص، توحید کو اپنانے کا درس دیا گیا۔ اس میں ایک اور عمل ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جس کو صدقہ خیرات کہا جاتا ہے۔ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ،
تمہارے پاس طاقت ہے ایک کھجور صدقہ کرنے کی، اگر تم ایک کھجور صدقہ کرنے سے جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ۔ صدقہ فطر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم۔ زکوٰۃ الفطر فطرانہ جس کو کہا جاتا ہے، ہر صائم پر، ہر روزہ دار پر فرض ہے، اور یہ فطرانہ دینا کن کو ہے؟ جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، مساکین ہیں، غرباء ہیں، وابن السبیل ہیں، عاملین ہیں، اسلام کی طرف مائل ہونے والے لوگ ہیں، ان کو صدقۃ الفطر دیا جا سکتا ہے، بیواؤں اور یتیموں کا خیال کیا جا سکتا ہے۔ اور زکوٰۃ الفطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرض کیا، یہ صرف بڑے پر ہی نہیں، بچہ ہے گھر میں پیدا ہونے والا، اس پہ بھی یہ فرض ہے۔ آپ کے گھر کوئی مہمان آ جاتا ہے، عید کرتا ہے آپ کے ذمے ہیں، اس کا بھی فطرانہ آپ ادا کریں، مریض ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، پاگل ہو، کوئی بھی گھر میں فرد ہے، ہر فرد کی طرف سے کتنا دینا ہے؟ آپ نے کہا جوں سے آپ دے سکتے ہو، شعیر گندم سے آپ دے سکتے ہو، کھجور دے سکتے ہو، میوے کی رقم بھی دے سکتے ہو، میوہ دے سکتے ہو۔ اب گندم کی جو رقم ہے، جو زکوٰۃ فطر ہے، ہم سب پہ فرض ہے، ہر چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر مسلمان عاقل بالغ پر وہ 120 روپے 120 روپے ہر فرد کا ذمہ ہے کہ اس کو ادا کرے، اور یہ زکوٰۃ آپ پر فرض کی گئی ہے کیونکہ یہ طہرۃ للصائم، جو روزے میں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اس کی طہارت کا ذریعہ بنتا ہے، اور جہنم سے آزادی کا سبب بھی بن جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کا سبب بھی بن جاتا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے عید الفطر کی نماز سے قبل آپ نے زکوٰۃ الفطر ادا کرنا۔ ہمارے ہاں معمول کیا ہے؟ غریب پہلے بیٹھا رہتا ہے، عید والا دن ہوتا ہے تو ہم کپڑے کیا کرتے ہیں؟ دو جی اب سلا دو، تو پہلے سلائے اور اس کو عید والے دن دے، خود ہوش کرنی چاہیے، سمجھ لینی چاہیے کہ اس کو بھی ضرورت ہے، سلائی اس نے بھی دینی ہے، اس نے بھی کپڑے پہننے، میں عید والے دن جا کر اس پہ اوپر احسان کرتا۔ اس لیے پہلے دینے سے اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے، اور اس کی دعا جو دل سے نکلتی ہے وہ بغیر اثر لیے رہ نہیں سکتی۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں دین کی سمجھ اور فقاہت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔